MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें। शुक्रिया। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की चाहे तमाशा नहीं। तो बुजुर्ग दोस्तों, इंसान मरता क्या है? नाम के लिए, शोहरत के लिए, अच्छा कपड़ा हो जाए, अच्छा घर हो जाए, यही चीज है ना। नाम, शोहरत, बेहतरीन लिबास और बेहतरीन मकान। अब मरता देखिए, जैसे मरेगा सबसे पहले उसके नाम को छीना जाएगा। छीना जाएगा कि नहीं? क्या मय्यत कहाँ है? मुर्दार कौन घर में है? कहते हैं ना, या तो लाश, मय्यत, लाश, मुर्दार। यहां पर बड़ा चौधरी बना था, नाम सबसे पहले खत्म। आओ दूसरा, कफन खत्म, कफन को दिया जाएगा, लिबास छीन लिया जाएगा। उसका वो शादी का कोट काम आएगा क्या? ने बड़े शौक से डिमांड में 40,000 का लिया था कोट, चलो उसको दे दो, पहना रहे, ऊपर से कफन लपड़ा दो। कभी आपने देखा है? नाम गया, अब नाम हो गया लाश, मुर्दार, मय्यत। अब कपड़ा गया, कोट गया, शेरवानी गई और सूट बूट सब गई। अब गया रहा क्या? कफन। 2 गज कफन है। दुनिया के ए मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। 2 गज कफन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। दुनिया बनी है जब से लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब समाए। तो बुजुर्ग दोस्तों, तो नाम गया, मय्यत, लाश और मुर्दार, कपड़ा गया, कोट, शेरवानी, लुंगी, सदरी सब गई। अब आया क्या? कफन। अब वो जो मकान था, कोठा था, बिल्डिंग थी, महल थे, बंगले थे, जायदाद थे और डल्लप थे, पलंग थे, वगैरह वगैरह थे, वो भी जाते हैं। न बंगला काम आएगा, न कोठा काम आएगा, न सोना काम आएगा, न पैसा काम आएगा, न कोठा काम आएगा, न बंगला काम आएगा। क़यामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा। क़यामत में मोहम्मद का वसीला काम आएगा। नबी के नाम से क़ल्बो जिगर पुरनूर कर दो सब। नबी के नाम से क़ल्बो जिगर पुरनूर कर लो सब। अंधेरी कब्र में आका का जलवा काम आएगा। अंधेरी कब्र में आका का जलवा काम आएगा। न हंसना काम आएगा, न रोना काम आएगा, न चांदी काम आएगी, न सोना काम आएगा। कि महशर में मेरे सर पर ये आ जाएगा जब सूरज। रसूलुल्लाह की चादर का कोना काम आएगा। रसूलुल्लाह की चादर का कोना काम आएगा। न सोना काम आएगा, न पैसा काम आएगा, न बंगला काम आएगा, न कोठा काम आएगा। वो कोठा जिसने
جس کو بنانے میں ہم نے پوری زندگی کھپا دی، جوانی کھپا دی، خون اور پسینے کھپا دیے، اولاد کی خوشیوں کو مٹی میں ملا کر، باپ ماں کے ارادوں کو مٹی میں ملا کر، بیوی کی فرمائش کو ہٹا کر یہی کہتے ہیں ارے گھر تو بن جائے پھر میں دیکھتا ہوں، کیا سونے کا ہار پہنے گی، کیا تو ساڑی سالے پور، تو کیا کٹک کٹک، تو کیا بھوونیشور سے تجھے ساڑی پہناؤں گا، پہلے گھر تو بن جائے۔ جب گھر بن جاتا ہے کچھ دن یا کچھ مہینے بھی صحیح سے اس میں رہنا نہیں ہوتا ہے اور مر جاتا ہے، تو ان بچوں کو پوچھو، اس کے بیٹے کو پوچھو، اس کی بیوی سے پوچھو کہ تیرا شوہر نے اتنے کما کر، اتنا پیسہ جمع کر کے دن رات کبھی مزدور کے گھر کو دوڑتا، تو کبھی مستری کے گھر کو دوڑتا، کبھی سیمنٹ والے کے دکان کو دوڑتا، کبھی چپس وغیرہ لانے کے لیے گاڑی والے کا دوڑتا، کبھی پیسہ جمع کرنے کے لیے اس سے قرضہ اس سے قرضہ وغیرہ وغیرہ کرتا، اور 2 دن اس کو سونے دے دینا اس حال میں مرنے کے بعد۔ کیا بیٹا کبھی کہا سنے کہ میرے باپ نے خون اور پسینے اس کو نچوڑ کر یہ گھر بنایا ہے، اے لوگوں، اے چاچاؤ، اے مربیوں، اے سرداروں، 2 دن اس کو اور رہنے دے دو اس گھر میں؟ کبھی بیوی نے کہا؟ نہیں کہا۔ یہی کہیں گے کہ جلدی اٹھاؤ لاش کو، اٹھا دو ورنہ بدبو پھیل جائے گی۔ ہائے تیری تقدیر، جنم کس نے کیا؟ غیروں نے۔ کپڑا کس نے پہنایا؟ دوسروں نے۔ انگلی پکڑ کر کس نے چلایا؟ دوسروں نے۔ کھانا لقمہ کس نے کھلایا؟ دوسروں نے۔ بڑا کس نے کیا؟ دوسروں نے۔ گود کس نے لیا؟ دوسروں نے۔ بیوی کس نے دیا؟ دوسروں نے۔ علم کس نے دیا؟ دوسروں نے۔ اور کفن کس نے دیا؟ دوسروں نے۔ اور دفن کس نے دیا؟ دوسروں نے۔ فاتحہ درود دعا کس نے کیا؟ دوسروں نے۔ ابھی تیرا ہے کیا اس میں دنیا میں؟ یہ دنیا میں تو کیا کیا سب کچھ تو تجھے دوسرے کر رہے ہیں، تیرا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، پھر گھمنڈ کس بات کا؟ پیدا تو اپنے آپ نہیں ہو گیا گھمنڈ کرتا؟ علم تو اپنے آپ نہیں سیکھ لیا جو گھمنڈ کرتا؟ دولت تو اپنے آپ تو نہیں لے لیا تو گھمنڈ کرتا؟ بیوی تو دوڑ کر آ گئی نہیں آسمان سے، حور بن کر تو اترنے گئی، دوسرے نے دیا تجھے نکاح میں، تب گھمنڈ کرتا؟ اپنے آپ کو قبر بنا کر، کوٹھا بنا کر، صندوق بنا کر، سونے کے قبر میں صندوق میں گھس کے اندر سے مٹی ڈال لیتا، تب تو گھمنڈ کرتا؟ سب تو دوسرے کر رہے ہیں، پھر یہ نفرت کیا ہے؟ شرم نہیں آتی ہمیں اپنے پڑوس سے لڑتے وقت؟ ذرا سوچو، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، ہاتھ ٹوٹ جائے گا، یہی پڑوس والا دوڑ کر جائے گا دیکھنے کے لیے۔ جو پڑوسن سے ہم لڑتی ہیں نا، جو گن کھائی ڈکونی کھائی ہر وقت کہتی ہیں مر جا، تیرے ہاتھ میں پیر اگر گر جائیں گے، خدا کی قسم وہی ترس کھا کر آ کر تیرے پاخانہ کو صاف کرتی ہے، اس وقت تجھے شرم نہیں آتی؟ مولانا اعلان کرتے ہیں کہ بھائی زندگی کا بھائی کوئی بھروسہ نہیں، یہ آج دنیا میں تھے تمہارے ساتھ میں اونچ نیچ ہو گئی ہوگی، اللہ کے لیے معاف کر دو، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کیوں؟ تیرا گھمنڈ کہاں گیا؟ تجھے شرم نہیں آتی؟ ابے چند دن کی زندگی تو محبت سے نہیں گزارا اور تیرے جنازے میں بیچارے دشمن تیرے آ کر معاف کرتے ہیں، اللہ ہم نے معاف کر دیا، تو بھی معاف کر دے۔ ارے جن تیرے جنازے کو پڑھنے کے لیے اپنی نوکری چھوڑ کر چلو، کچھ تو دنیا میں لڑتا تو تھا، پر میرا بھائی تو تھا نا، میرا پڑوسی تو تھا نا، اس کا بھی تو حق ہے نا۔ اب ذرا سوچنا ہے انسان، ہمیں سوچنا ہے کہ ہم جس سے لڑ رہے ہیں ہمارے بچے کو روتا ہوا دیکھے گا تو اس کے آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، ہمارے بچے جب یتیم ہو جائیں گے تو وہی سر پر آ کر ہاتھ پھیلائے گا، سلائے گا۔
यतीमों का तो सहारा कोई होता नहीं है मेरे दोस्तों बुजुर्गों। वही तेरा पड़ोसी आकर तेरे बच्चों को गोद में उठाएगा और कहेगा कि बेटा मत रो, मैं हूं ना, चाचू हैं, अंकल तेरे हैं। चाहे वो 2 दिन या 1 महीना 2 साल तक वो करेंगे, लेकिन दिलासा देने वाले यही तेरे पड़ोसी होंगे। क्यों लड़ रहा है? घमंड तू किसे दिखा रहा है? यहाँ फुटानी दिखागा सालेपुर में, और आपका बैग तो क्या है, रायसुमड़े में तेरी फुटानी नहीं चलेगी। सिर्फ यहीं पर कुत्ता अपने गली में जैसा शेर होता ना, उतने वहां पर खोलेगा तो मार खा के ऐसे खेत में दौड़कर आएगा, कोई जैसा देखेगा भी नहीं। फुटानी ये है, फुटानी अपने पड़ोस की दिखाता है जो तुझे कंधा लेकर जाएगा कब्रिस्तान। फुटानी तू उससे दिखा रहा है जो तुझे मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा कहकर तुझे डालकर आएगा। तेरे लिए कुरान खानी, तेरे जलसे में, तेरे कुरान खानी में कहेगा अल्लाह आमीन, इससे माफ कर दे। फिर ये जिंदगी क्या है? धोखा है। हम लड़ क्यों रहे हैं? हम मरते वक्त तो हम सब एक हैं। पैदाइश में तो खुशी में सब आकर अकीकत देते हैं, बड़ी खुशी से मिलते हैं, आपस में जिंदगी नहीं। ये दोस्तों सोचना है, हर इंसान अगर मौत को याद करेगा, मौत को याद करेगा तो कभी अपने पड़ोसों से नहीं लड़ेगा, कभी मस्जिद को वीरान नहीं करेगा, कभी आजान को सुनकर काजीहाट या सालेपुर की तरफ नहीं जाएगा। मुसलमान हमेशा मौत को याद करने वाला होता है। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु जब कब्रिस्तान से गुजरते थे तो इतना रोते थे, इतना रोते थे, चेहरा, गाल, रुखसार, दाढ़ी से सीना, कपड़े तक तर हो जाते। खादिम ने कहा कि या अमीरुल मोमिनीन, आपके पास जहन्नम का जिक्र होता है, वैल का जिक्र होता है, फिर मुनाफिकीन को जो गड्ढे में डाला जाएगा, फिर दरकिल अस्फल मिनन नार, उसका जिक्र होता है, पुलसरात का जिक्र होता है, मीज़ान तराजू का जिक्र होता है, हश्र के मैदान का जिक्र होता है, सवाने से ऊपर सूरज होगा उसका जिक्र होता है, पसीने में इंसान डूबा हुआ होगा उसका जिक्र होता है। यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमा इदिन शअनुन युगनी, वो जिक्र आपके सामने होता है। पर मैं आपको इतना रोते हुए नहीं देखता जितना कब्रिस्तान में आप खड़े होकर रोते हैं। उन्होंने कहा कि ए मेरे भाई सुन, मेरे नबी ने फरमाया कि ये कब्र आखिरत की मंजिल में पहली मंजिल है, जो इससे पार कर गया तो सारी मंजिलें आसान हो जाएंगी, अगर कोई इसमें फंस गया तो सारी मंजिलें उसके लिए मुश्किल हो जाएंगी, सारी मंजिलें मुश्किल हो जाएंगी। आज कब्रिस्तान के सामने ऐसे गाना गाकर हम निकल जाते हैं, हम कभी सोचा? हमने उलमा की ज़बान से सुनते हैं, पीर को और जुमेरात को रूह आती है, घर में आकर पुकारती है, कब्रिस्तान के पास से गुजरने वाले से उसके रिश्तेदार, उसके बाप, उसके अजदाद, उसके सब पुकारते हैं कि ए बेटा कुछ तो पढ़ दे, ए बेटा कुछ तो पढ़ दे, तेरा कुछ नहीं जाएगा, हमारा बिगड़ी हमारी मुश्किल आसान हो जाएगी, कुछ तो पढ़ दे। कौन सुनता है? ऐसे स्पीड से जाते हैं कि हमें पता ही नहीं कि ये कब्रिस्तान है। हम ऐसे दुनिया के कोठे में हम मस्त हैं कि हमेशा वहां रहने की किसी को फिक्र नहीं है। कभी हम इस मजलिस में उठकर कहें कि रात में जब मुझे कब्र की याद आई तो मैं कब्रिस्तान की बस्ती में गया कि जहां मुझे कयामत तक रहना है, वहां जाकर मैं उसकी कब्रिस्तान को साफ किया हूं, कब्र को ठीक किया हूं। क्यों? ये तो 60 साल 70 साल की जिंदगी भी सही से नहीं। भाई घर बनाते बनाते 60 साल हो जाता है, रहने के तो क्या पता नहीं। इसके लिए हम तो ये है जहां कयामत तक रहेंगे, चलो भाई उसकी सफाई कर दें। आज हमारे घर में कोई कह दे कि भाई सांप है, सांप घुसा है, हमने देखा नहीं, तो कितना खौफ होगा, होगा कि नहीं? कितना खौफ होगा। अगर देख ले तो फिर घुसना मुश्किल है। आज कब्रिस्तान को सांपों के बिच्छू के हवाले कर दिया, कौन सफाई करता है? जबकि वहां पर कयामत तक वहां रहना है, कोई फिक्र नहीं। क्यों? हमें मौत की फिक्र ही नहीं। हमने ये सर्टिफिकेट ले आए कि हमें मरना ही नहीं, या तो फिर एनआरसी में हमारा नाम आना ही नहीं।
ہم تو یہی کہ ہم کیف میں جائیں گے نہیں، ہم یہ کوٹھا بنائیں یہی رہیں گے، ایسا ہم نے برا یقین کر لیا ہے۔ دوستو بزرگو، کیا پیغمبر، کیا ولی، کیا اہل دولت، کیا فقیر، کیا پیغمبر، کیا ولی، کیا اہل دولت، کیا فقیر، سب کو ہے من ہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن، سب کو ہے من ہا خلقناکم کا صدمہ ایک دن۔ میں جو پہنچا ایک جنازے پہ حسرت سے کہا، میں جو پہنچا ایک جنازے پہ حسرت سے کہا، میں بھی مل لیتا اگر وہ اور جیتا ایک دن، میں بھی مل لیتا اگر وہ اور جیتا ایک دن۔ بولی خلوت میں اجل دلہا دلہن سے ایک دن، بولی خلوت میں اجل دلہا دلہن سے ایک دن، خاک کر دوں گی تیرے دلہے کا چہرہ ایک دن، خاک کر دوں گی تیرے دلہے کا چہرہ ایک دن۔ پانی کا بلبلا ہے انسان کی زندگانی، آب و ہوا پہ جتنی مٹی کے قدر دانی، کوئی آئے کوئی جائے یہ طریقہ کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ دنیا کیا ہے۔ آنے والا تو چلا جاتا ہے واپس، لیکن جانے والا نہیں آتا، یہ تماشا کیا ہے۔ موت کیا ہے زمانے کو سمجھاؤں میں، ایک مسافر کو رستے میں نیند آ گئی۔ تو بزرگو دوستو، ہمارا ایک ممبر تھے جو رات کو 2 بجے اٹھ کر پانی مانگے، بیوی نے پانی دیا، بولی کہ طبیعت ٹھیک تو ہے نا؟ ٹھیک ہے۔ صبح نماز کے لیے اٹھاتی تو اب اٹھتا نہیں ہے۔ موت کیا ہے زمانے کو سمجھاؤں میں، ایک مسافر کو راستے میں نیند آ گئی۔ تو بزرگوں، گھمنڈ کس بات کا، نفرت کیا ہے؟ یہ ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ ان المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے پیر میں اگر کانٹا چبھ جائے، دوسرے مسلمان کے سینے میں چبھنا چاہیے۔ ایک مومن دوسرے مومن کا کیا آئینہ ہے۔ من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ مسلمان کے منہ سے، اس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، وہ مسلمان ہے۔ بتاؤ ہم کیا ہیں؟ نہ ہمارے منہ سے ہمارے بیوی تو محفوظ نہیں۔ ہر بات میں تیرے باپ گرز لائی تھی، کتنا خطرناک جملہ ہے، کتنا خطرناک جملہ۔ جاتی تیرے بھائی سے لے کے آئے گی، کتنا ابے کیوں لے کر آئے گی؟ کاغذ تجھے کیا وہاں پر پنچایت کا نامہ دستخط نہیں کیا ہے؟ کورٹ پیپر میں دستخط نہیں کیا ہے؟ وہاں تو دستخط کر کے لے لیا، سب کچھ نانو نفقہ سکنا سب میں دوں گا، پوری ذمہ داری۔ پھر کوئی بھائی کن سے لے کے آئے، ایک دم بڑوا ہے یہ کائے بھائی کن سے لے کے آئے گی؟ ایسی بات سے ہم دل شکنی کرتے ہیں اور دل کو تکلیف دیتے ہیں۔ یاد رکھو، 7 مرتبہ خانے کعبہ کو توڑ دینا اتنا گناہ نہیں جتنا ایک انسان مسلمان کے دل کو توڑنا گناہ ہے۔ ہاں، تو ہم آپس میں نہ لڑیں۔ آج ہم آپس میں لڑ کر غیروں کو مضبوط بنا دیے، غیروں کو ہم مضبوط بنا دیے۔ ہمارے غیر آج ہمارے مذاق اڑا، ہمارے وجود کو ختم کرنے کے در پر آئے ہیں۔
اب کیا ہوگا, کون کہاں رہے گا؟ ذرا فکر کرے, آخرت کو فکر کرے. موت ہمارے در پر ہے, کیسے کیسے جوان ہمارے جا رہے ہیں. یہ جوانی رہتی نہیں ہے, جوانی رہتی نہیں ہے. یہ گاڑی تو جوانی لے جاتی ہے, ایسا روف چلاتے ہیں, روف چلاتے ہیں, گھوں گھاں ڈیمانڈ کے پیسے کا چلاتے ہیں, اس کو راستہ ملتا نہیں, بائی پاس سیدھا اوپر ٹیو کر کے اوپر بھاگتا ہے. کہاں جاتا ہے؟ پورا اوپر چلا جاتا ہے, اس کو ہر کہیں راستہ ملتا نہیں ہے. بہت میرے دوستو بزرگوں, وقت کافی ہو چکا ہے, میری آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے, لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں. اور یہ حدیث ہے, المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان تو وہ ہے کہ مسلمان کے ہاتھ سے, اس کے ہاتھ سے, اس کے منہ سے مسلمان محفوظ رہے. لیکن اگر ہم اس حدیث پر غور کریں گے, ہمارا کوئی نہ منہ ہمارا مسلمان کا ہے, نہ ہاتھ ہمارا مسلمان کا ہے, نہ اور کچھ مسلمان کا ہے. ہمارا بس روتا ہوا وہ چھوڑ کے سنسار چل دیے, روتا ہوا وہ چھوڑ کر سنسار چل دیے. سوئی تھی قوم کر کے وہ بیدار چل دیے. لمحوں میں مسئلوں کا جو کرتے تھے حل صدا, علم و ہنر کے ایسے وہ کوثار چل دیے. علم و ہنر کے ایسے وہ کوثار چل دیے. گلشن میں جن کے دم سے صدا روشنی رہی, گلشن میں جن کے دم سے صدا روشنی رہی. ویران اب وہ چھوڑ کے گلزار چل دیے, ویران اب وہ چھوڑ کے گلزار چل دیے. خلق عظیم جن کا بھی وصف عظیم تھا, خلق عظیم جن کا بھی وصف عظیم تھا. ایسے حسین صاحب کردار چل دیے, ایسے حسین صاحب کردار چل دیے. ماتم گناہ گلشن شعر و ادب آج, ماتم گناہ گلشن شعر و ادب بھی آج. مضمون چھوڑ کے وہ قلم کار چل دیے. نا ذات جن کی ذات سے یہ اہل سونگڑا, نہ ذات جن کی ذات سے یہ اہل سنگڑا. کر کے سبھی کو نالا وہ بیمار چل دیے, کر کے سبھی کو نالا وہ بیمار چل دیے. باطل بھی جن کے نام سے لرزاں تھا ہر گھڑی, باطل بھی جن کے نام سے لرزاں تھا ہر گھڑی. باطل بھی جن کے نام سے لرزاں تھا ہر گھڑی. افقافلائے حق کے وہ سالار چل دیے. مایوس جن کے در سے نہیں کوئی بھی گیا, مایوس جن کے در سے نہیں کوئی بھی گیا. آہ غم زدوں کے ایسے وہ غم خار چل دیے, آہ غم زدوں کے ایسے وہ غم خار چل دیے. ساجد کے نام سے جو تھی, ساجد کے نام سے جو تھی محفل میں رونقیں, ساجد کے نام سے جو تھی محفل میں رونقیں. تقریر و پند خیر کے شاہکار چل دیے. خبر وصال سنتے ہی دشمن بھی رو پڑے, خبر وصال سنتے
ہی دشمن بھی رو پڑے، مرکز کی شان حسن کے مینار چل دیے، مرکز کی شان حسن کے مینار چل دیے، مدحت کہاں تلک کرے یہ ناتواں زعیم، مدحت کہاں تلک کرے یہ ناتواں زعیم، وصف جمیل کا لیے انبار چل دیے، وصف جمیل کا لیے انبار چل دیے۔ یہ حضرت مولانا زعیم الاسلام صاحب مدرس مرکز العلوم سنگڑا، انہوں نے مولانا سید سراج الدین صاحب کے انتقال میں انہوں نے لکھا تھا۔ خیر اس کا طرز پتہ نہیں، دوسرا کچھ ہے، میرے انداز میں جو آیا میں کہہ دیا۔ تو بزرگوں دوستو، ایک حدیث کا مفہوم مضمون آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ہماری بھائی چارہ گیری، دوستی، محبت اپنوں میں نہیں باہر بھی جائے، اور اس سے اسلام کا اشاعت ہو، لوگ مسلمان کو دیکھ کر خوش ہوں۔ آج ہمیں دیکھ کر نفرت کرتے ہیں نا، خوش ہوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک بچہ بچپن سے ماں کی گود میں ہے، جب وہ بڑا ہوا اور محلوں میں گھومنے لگا، پڑوس میں گھومنے لگا، اطراف میں گھومنے لگا، تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی کہ سارے مکہ کی عورتیں، ان کے بدن میں جو چادر ہے نئے ہیں، صاف ہیں، ستھرے ہیں اور اچھے ہیں، پر میری ماں کے بدن میں جو چادر ہے وہ پھٹی پرانی ہے۔ ماں سے ایک دن سوال کرتا ہے کہ امی جان، میں دیکھ رہا ہوں پورے عرب میں ایسے پہنتے ہیں اور آپ ایسی پہنتی ہیں۔ ماں نے سمجھایا کہ بیٹا تیرا باپ تو مر گیا، میں بیوہ ہو گئی، اور تیری چاچا نے تو ساری جائیداد کو غصب کر دیا، یہاں تک کہ گھر سے ہمیں نکال دیا، میں تجھے لے کر ادھر آ گئی ہوں، پڑوس کے گھروں میں کام کرتی ہوں، جو کچھ ملتا ہے تجھے کھلاتی ہوں، تجھے پہناتی ہوں، اب پیسہ بچتا نہیں ہے تو میں کہاں سے پہنوں گی؟ اگر میں پہنوں گی تو تو کہاں سے پہنے گا، تو کہاں سے کھائے گا؟ اس نے کہا کہ میں امی ارادہ کیا ہوں کہ تجھے آپ کو لا کے ایک چادر دوں گا، کپڑا دوں گا۔ کہاں سے لائے گا؟ نہ امی، چاچا کے پاس جاؤں گا جو ہماری جائیداد کو ضبط کر کے رکھا ہے، ہمارے باپ کے حق کو، ہمارے حق کو مار کے کھا رہا ہے، اسی سے جا کر مانگو گے۔ نہیں بیٹا، ظالم ہے، پیکڑ ہے، شرابی ہے، ظلم پر اتر جائے گا۔ جو تیرے معصوم یتیم بچے کا اپنے بھائی کے بیٹے کو اپنایا نہیں، وہ کیسے چادر؟ نہ ہاں وہ دے گا، میرے باپ کا بھائی ہے، میرا خون ہے، اجازت تو دو بیٹا، جا ٹھیک ہے۔ گئی، بچہ گیا، 8 سال کا بچہ ہے، ماں مکے کے اس طرف رہتی ہے، یہ مکے کے کنارے میں رہتا ہے، یہ مکے کے طرف کنارے میں رہتی ہے۔ بچہ چلتے چلتے آتا ہے تو اس کے چاچا کی محفل لگی ہوئی ہے، شراب کا دور چل رہا ہے، دوست احباب بیٹھے ہیں، پیچھے سے جا کر کہتا ہے یا امی، اے میرے چاچا۔ چاچا نے کہا من انت، تو کون ہے؟ میں تیرا بھتیجا، تیرے بھائی کا بیٹا، کیسے آیا ہے؟ چاچا میں پورے مکہ میں دیکھ رہا ہوں ساری عورتیں نئے اور اچھے کپڑے پہنتے ہیں، پر میری ماں پھٹی پرانی چادر پہنتی ہے، چاچا ایک چادر میری ماں کے لیے دے دے۔ اچھا تیری اتنی ہمت کہ آج چادر مانگنے آ گیا، کل پھر باپ کی جائیداد مانگنے آ جائے گا، کیا سمجھ رکھا ہے؟ دوستوں نے بھی چڑھا دیا، ہاں یہ ابھی سے مانگنا شروع کیا، ابھی بڑا ہوگا تو پھر پورا مانگے گا۔ مارا جو مارا، نشے کی حالت میں مارا، بچہ چیخ رہا ہے، ماں کو پکارتا، بھائی کو پکارتا، پڑوس کو پکارتا، آؤ بھائی مجھے بچا لو، کوئی سننے والا نہیں، پکڑتا ہے اور سر کو لے کر پتھر پر مارتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، گر پڑتا ہے، بچاؤ بچاؤ۔ کسی نے کہا کہ بیٹا بھاگ بھاگ بھاگ، اس نے بھاگنا شروع کیا، چچا پی کر دوڑ نہیں پایا، پکڑ نہیں پایا، بہن نکل گیا۔
روتے 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 چیختے، اس کی زندگی میں کبھی مار نہیں کھایا تھا، اس کی زندگی میں کبھی خون نہیں دیکھا تھا، ماں نے ایسے پیار سے ایسی لاڑ سے اسے پال کیا تھا کہ اس نے خون اور مار کا سوچا ہی نہیں تھا۔ دیکھا تھا نا کہ بستی کے جو بچے ہیں ان کے چاچا لوگ کیسے ان سے پیار کرتے ہیں، چاچو جان، چاچو، پاپا، انکل کیسے کر کے پکارتے ہیں، کیسا پیار کرتے ہیں۔ یہ بچہ بھی معصوم بچہ سوچا تھا کہ میرا چچا بھی مجھے پیار کرے گا اور مجھے گود لے کر میری ماں کے لیے چادر دے گا، یہ تمنا لے کر گیا تھا، لیکن الٹا ہو گیا۔ کسی نے پوچھا بیٹا کیا ہوا؟ نہ بتایا کہ یہی بات ہے، میں خود میری ماں کے لیے کپڑا لینے گیا تھا، دیکھو اب مجھے کپڑے کی ضرورت پیش آ گئی، میرے کپڑے بھی پھاڑ دیے، مجھے خون آلود کر دیا۔ اس نے کہا تو تیری ماں کے لیے کپڑا لینا چاہتا ہے نا، تو ٹھیک ہے، ایک پتہ بتاتا ہوں، مکہ کے اندر جانا، مسجد حرم کے اندر جانا، وہاں دیکھنا ایک شخص ہوگا جس کا نام محمد ہے۔